مصیبتوں پر ایک نظر۔ خدا کی مدد سے ہمیں اپنی تکلیف کو مواقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی اور تسلی دینے کے لیے جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ میں مشل ہوں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو معمول کے سلام کے بعد وہ اپنی مصیبتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہ بہت واضح ہے کہ وہ یہ اپنے تجربات سے بتا رہا ہے۔ در حقیقت یہاں اس کے خط کے اگلے ابواب، باب 4، باب 6 اور باب 11 میں وہ اپنی تکالیف کے لحاظ سے بہت واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ مصیبتوں کو ترتیب دے کر ان کے مقصد کو دیکھتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالیں، کیونکہ وہ بالکل شروع سے ہی اسے بیان کرتا ہے، اور میں نے اسے تمام تسلی کا خدا کہا ہے، اور اسی لیے وہ لکھتا ہے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا ہی تسلی کا سرچشمہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم آگے پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنیں۔ تو پالوس آگے کہتے ہیں، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے واسطے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ پالوس رسول ان ابتدائی سطروں اور پیراگراف میں لفظ تسلی 10 بار استعمال کرتا ہے۔ آپ موضوع کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ اس چیز کو بھول نہیں سکتے جو وہ تسلی کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہے، اور اس کی شروع کرنے کے بعد وہ در حقیقت مصیبتوں کے مقصد کو دیکھنے کی مزید وضاحت میں حصہ لیتا ہے، اور یہ اس حوالے کا لب لباب ہے۔ اور اس طرح آگے ہم 6 آیت کے شروع میں پڑھتے ہیں، اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہماری تسلی اور نجات کے واسطے، اور وہاں وہ نجات کی بات کر رہا ہے، وہ ہماری ابدی نجات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ مصیبت سے نجات پانے کی بات کر رہا ہے، یا اس مصیبت کا تجربہ کرنے کے قابل ہوں اور وہ ہماری حوصلہ شکنی نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے، اگر ہم تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم سہتے ہیں، اور پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے، اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح دکھوں میں شریک ہوا اسی طرح تسلی میں بھی ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ یہاں ایک متعارف کروا رہا ہے، وہ تسلی کے اس پورے تصور کی بات کرتا ہے اور اس تکلیف میں مقصد کو دیکھتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، وہ واضح کرتا ہے، اور ہم بعد میں معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بہت وضاحت کرتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے اور اس مصیبت کے اندر سکون کا تجربہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اب دوسری چیزوں میں سے ایک، اور مجھے دوسرے کرنتھیوں باب 1 کی آیت 4 کا جائزہ لینے دیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کس طرح جمع ضمیر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ اور یہ کیوں اہم ہے کہ یسوع مسیح کے جسم کا مکمل تصور ناقابل یقین حد تک اہم ہے، جب یہ ایک دوسرے کو تسلی دینے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور یقیناً وہ ہمیں واپس پہلے کرنتھیوں میں لے جاتا ہے جب وہ یسوع مسیح کے جسم کے بارے میں بات کرتا ہے، اور کرنتھیوں کے اس پہلے خط پر توجہ کریں۔ وہ کہتا ہے خدا نے جسم کو ایک ساتھ رکھا ہے، اور یہاں وہ یقیناً انسانی جسم کی تشبیہ کا استعمال کر رہا ہے جو بہت سے ارکان سے بنا ہوا ہے، بازو اور ٹانگیں اور آنکھیں وغیرہ، لیکن یہاں وہ مسیح کے جسم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم مسیح کے جسم کے اعضاء ہیں، کلیسیا۔ تو وہ کہتا ہے مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے، اور توجہ کیجئے، پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، یا یسوع مسیح میں مل کر تسلی پاتے ہیں۔
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں دوسرے کرنتھیوں میں پالوس رسول ان جمع ضمیروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ اس حوالے کو دیکھتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، در حقیقت بہت سے سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے، دکھوں میں میرے ذاتی تجربات مجھے کسی دوسرے کی مدد کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہی بات پالوس چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، جیسا کہ یہ اس خاص حوالے سے آتا ہے۔ وہ کرنتھیوں کو لکھتا ہے، لیکن یہ ہم پر لاگو ہوتا ہے، اور یہ سوال ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اس مصیبت میں کیا مقصد دیکھ سکتی ہوں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول واقعی اس نقطے کو اہمیت دے رہا ہے، اور ایک بہت اہم بات اس کے بارے میں دیکھنا کہ مصیبت کیسے دوسروں کی مدد کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ اس تکلیف کو برداشت کرنے میں ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ مثال آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے، اور یہ یقینی طور پر دہرانے کے قابل ہیں۔ یہ وکٹر فرینک کی کہانی ہے۔ فرینک نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا مقصد کے لیے انسان کی جستجو۔ اب ذہن میں رکھیں کہ وہ انسانی نقطہ نظر اور پس منظر سے لکھ رہا ہے۔ وہ ایک آسٹرین نیورولوجسٹ اور ماہر نفسیات تھا جو کبھی فرویڈنزم اور دیگر تحریروں سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور اس نے لوگو تھراپی کو فروغ دیا۔ اور اس سے مراد ہے تکلیف کے مقصد کو دیکھنا۔ خاص طور پر اس نے کہا زندگی کی تمام حالتوں میں مقصد تلاش کرنا۔ اب یاد رکھیں، وہ بائبل کے حوالے سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا۔ وہ ایک نیورولوجسٹ اور ماہر نفسیات کے طور پر اپنے تجربات کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ آسٹریلیا میں نازیوں کے قبضے کے دوران اسے جیل بھیج دیا گیا، اور وہ اس تجربے سے لکھتا ہے اور بولتا ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے اس تجربے سے اسے اپنے عقیدے کو جانچنے اور ثابت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس خوفناک صورتحال میں وہ کیا مقصد دیکھ سکتا تھا؟ اور اس نے کہا لوگ اس کے چاروں طرف مر رہے تھے۔ اس نے کہا میں صبح اٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے باندھتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو تار پر رکھتا ہوں اور مشکل سے قدم اٹھاتا ہوں، اور روٹی کا ایک پھلکا لے کر کانوں میں کام کرنے کے لیے منجمن ٹنڈرا پر چڑھ جاتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اسے لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اور جب وہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ اس نے کیا لکھا تھا، اور یہی اس کی مصیبت میں مقصد دیکھنے کا پورا تصور ہے۔ وہ کیا مقصد دیکھ سکتا تھا؟ اس سوچ اور اس تجربے سے وہ صرف ایک ہی مقصد حاصل کرتا تھا کہ اس نے مقصد دیکھا، اور مطلب یہ تھا کہ وہ بچ گیا تھا، اور یہ کہ وہ اس کے بارے میں بتانے کے لیے زندہ رہا۔ اور اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو ایک آڈیٹوریم میں تصور کیا کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نازی مرکزی کیمپ سے بچ گیا ہوں، کیونکہ میں نے اس مصیبت میں جو معنی دیکھا وہ یہ تھا کہ میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو بتا سکوں کہ یہ کام کرتا ہے۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے میں نے اور میری بیوی نے وکٹر فرینک کو یونیورسٹی آف ڈیلاس میں تقریر کرتے دیکھا تھا۔ جب ہم وہاں آڈیٹوریم میں بیٹھے سن رہے تھے تو اس نے دوبارہ ہی کہانی سنائی، اور جو اس نے اپنی تقریر میں لکھی تھی۔ لیکن جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو ہم اس لمحے لفظ با لفظ اس کے ذہن کے سامعین بن گئے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ اس خوفناک صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ایک آڈیٹوریم میں بیٹھے تھے، ہم اس گروپ کا حصہ تھے، اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے بچ گیا۔ اور میں نے اپنے آپ میں سوچا اگر ایک آدمی جو مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور کم سے کم اس دوران اس نے اس کا تجربہ نہیں کیا، اگر اس نے اس کے لیے کام کیا تو رومیو 8:28 میں مسیحیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جہاں پالوس نے کہا کہ ہم مصیبتوں میں مقصد دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بھلائے گئے۔ اور اس لیے میں نے سوچا لڑکے، پالوس رسول نے یہاں جو لکھا اس کا مصیبتوں سے کیا تعلق ہے جب وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا تھا۔ اور اس طرح یہ ہمیں سوال کے جواب کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دردناک تجربے کے نتیجے میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتے ہیں۔ جب میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں نے اپنے ایک تجربے کے بارے میں سوچا
جب ایک پادری کے طور پر مجھ پر واقعی جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، بنیادی طور پر میرے خلاف ایک سازش تھی، اور یہ بہت تکلیف دہ تجربہ تھا، اور مجھے اس تجربے سے گزرنا یاد ہے جب میں بہت افسردہ تھی، اور بہت فکر مند اور بہت خوفناک اور بہت تکلیف دہ تجربہ۔ میں نے فرینک کی اس کہانی کے بارے میں سوچا کیونکہ میں نے اسے پڑھا تھا، میں اس کے بارے میں جانتی تھی، اور یہ اس وقت بھی ہوا جب ہم نے اسے باتیں کرتے ہوئے سنا ہوا۔ لیکن میں نے اس درد کے دوران اپنے آپ سے پوچھا، میں اس میں کیا مقصد دیکھ سکتی ہوں؟ اور میرے ذہن میں آنے والے عظیم خیالات میں سے ایک یہ ہے: نمبر 1، میں روحانی طور پر ترقی کر سکتی ہوں، میں اس کے ذریعے روحانی طور پر ترقی کر سکتی ہوں، میں اس کے ذریعے سیکھ سکتی ہوں، اور میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں، خاص طور پر دوسرے پادری یا دوسرے لوگ جن پر جھوٹا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ صرف اس تکلیف میں مقصد دیکھنے کی کوشش کر کے مجھے میری روح میں سکون کا احساس آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ وہی ہے جو پالوس ہمیں بتا رہا ہے۔ تو مجھے اس اصول کو دہرانے دیں: خدا کی مدد سے ہمیں اپنی تکلیف کے مواقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی اور تسلی دینے کے لیے جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔